اب یہ عمران خان یا جو ان کی امیدیں تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو شاید ہمیں کوئی آسانیاں پیدا ہوں، اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں نا، ابھی اگر پاکستان کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد میٹنگز بھی شروع کر دیتا ہے، اور جن لوگوں سے میٹنگز کرتا ہے، سینیٹرز اور کانگریس مین جن کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے، وہ فری عمران خان کی ٹویٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شہزاد اقبال کے پروگرام نیا پاکستان میں حامد میر نے عمران خان کے حوالے سے بہت سی اندر کی باتیں بتا دی جن سے تہلکہ مچ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ بھی زیادہ پر امید نہیں تھے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے ہمارے پروگرام میں؟ پر امید کیا، میں تو امید سے بہت دور تھا، سافٹ ورڈ استعمال کیا، میں تو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، تو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، لیکن اب کیا جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اب جو پلان ہے، جو اب وے فارورڈ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مزاحمت کے ذریعے ہی اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے؟ مزاحمت کا وہ اعلان بھی کریں گے، وہ کوشش بھی کریں گے، اور اس میں جو نیا ان کا جو پلان ہے وہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یہ جو انہوں نے صوبائی صدارت چینج کی ہے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، دیکھیں یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیگر جماعتیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کی بات چیت کافی عرصے سے چل رہی تھی اور کوئی بریک تھرو نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب رکاوٹ ہیں، اب وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو وہ بھی وہاں پہ بھی فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ تو آپ صحیح فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ پیغام پہنچایا تھا کہ علی مین کو کہو کہ فضل الرحمان کے خلاف نہ بات کرے۔ ہاں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے تحریک تحفظ آئین کا سربراہ بنایا ہے، میں جب مختلف پارٹیوں کے لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی ایک طرف علی مین گنڈا پور جو ہے اس نے ایک بیک ڈور چینل کھولا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ ہمارے پاس کہتے ہیں جی کہ براڈ بیسڈ پولیٹیکل الائنس بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا کور استعمال کر کے، ہمارا کندھا استعمال کر کے تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے وہ چیپٹر ہی بند کر دیا ہے۔ صحیح۔ ایک اور معاملہ جس پہ آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے شو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب امریکہ گئے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن تھی، حلف برداری تھی، وہاں پہ وہ کچھ کانگریس مین سے جا کے ملاقات کی، لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کیا ایسی بات کی ان کانگریس مین سے کہ انہوں نے ملاقات کے بعد فوراً یہ ٹویٹ کر دیا فری عمران خان؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ کافی پریپریشن کر کے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ تصویروں میں اور ویڈیو فلمز میں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ مقامی، ہمارے مقامی یا وہاں کے لوگ؟ آپ کی ایمبیسی کے بھی لوگ ہیں اور وہاں کے بھی لوگ ہیں، اور کچھ یہاں کے بھی لوگ ہیں جو یہاں سے ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا وزٹ بظاہر جو ہے وہ پرائیویٹ ہے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں اور جو لوگ ان کی میٹنگز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ، ہاں پاکستانی سفیر کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان کے ہمراہ ہیں تمام، اسٹیٹ سپانسرڈ وزٹ ہے، اور اس میں ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ تو اس میں محسن نقوی صاحب کو اس لیے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگر وزیر خارجہ یہ کام کرتے، جو کہ کہا جا رہا ہے جی وزیر خارجہ نے کیوں نہیں کیا، تو وزیر خارجہ اگر کرتے اور وزیر خارجہ کا وزٹ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا، اور جو ولسن جو ہیں وہ وزیر خارجہ کو ملنے کے بعد عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر دیتے تو اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے۔ تو یہ ایک طرح سے محسن نقوی صاحب کو ایک طرح سے پنچنگ بیگ بنایا گیا کہ ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیک تو ہے نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، چلیں ان کو بھیج دیں، عہدہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہے، انٹیریئر منسٹر، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، کہیں پہ ان کی کوشش جو ہے وہ تھوڑی سی رنگ دکھا بھی رہی ہے، لیکن اکثر جگہ پہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ ہاں، لیکن کیا وہاں پہ جا کے بات کی؟ یہ تو نہیں کہنے گئے ہوں گے نا یقیناً کہ عمران خان کو رہا کر دیں، جو فوری کانگریس مین نے کہا کہ فری عمران خان، وہ تو اگر تو کوئی بات کرے تو مخالف ہی بات ہوگی۔ وہ 2-3 کانگریس مین نے ان کے ساتھ کی ہے، لیکن محسن نقوی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بعض میٹنگ میں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اچھا چلو یہ جب آپ کا فورن آفس ہمارے سے بات کرے گا تو یہ پھر ان کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اور یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ عمران خان یا جو ان کی امیدیں تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو شاید ہمیں کوئی آسانیاں پیدا ہوں، اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
دیکھیں نا, ابھی اگر پاکستان کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد میٹنگز بھی شروع کر دیتا ہے, اور جن لوگوں سے میٹنگز کرتا ہے, سینیٹرز اور کانگریس مین جن کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے, وہ فری عمران خان کی ٹویٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور ان کا تعلق بھی ریپبلکن پارٹی سے ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائپ لائن میں بہت کچھ ہے, اور وہ پائپ لائن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے ہاں جو ارباب اختیار ہیں ان کو پتہ ہے, اسی لیے تو انہوں نے بھیجا ہے محسن نقوی صاحب کو. تو یہ ایک پہلی ایفرٹ ہے, اور اگر یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ایک اور بھی ایفرٹ شروع ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی واشنگٹن سے کافی کچھ ہونے والا ہے. جب یہ مذاکرات ابھی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم جاری نہیں رکھ سکتے, تو اس پہ حکومت کا ایک یہ موقف ہے کہ یہ مذاکرات تو ویسے ہی کاغذی تھے, اصل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی تھی تحریک انصاف, لیکن اب ان کو امید ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا انہوں نے یہ مذاکرات ختم کر دیے. کیا معاملہ ایسا ہی ہے, یا پھر ایک نقطہ نظر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ونڈو کھل گئی ہے ان کی مذاکرات کی؟ اب دیکھیں نا, یہ ایک بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے اور ٹرکی بھی ہے, اور اب اس کا اگر میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جواب دوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کے سوال کا جواب کیسے دوں, تو بہت سوچ سمجھ کے بہت احتیاط کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میٹنگ بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی پشاور میں ہوئی تھی وہ تو اصل مذاکرات نہیں تھے. اصل مذاکرات تو اس سے 2-3 مہینے پہلے سے چل رہے تھے, اور ان میں بھی جب بھی وہ مذاکرات نے کولیپس کیا تو ریزن عمران خان صاحب ہی تھے, وہ انکار کر دیتے تھے. سم ٹائمز علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پوری پوائنٹ ٹو پوائنٹ 14-15 پوائنٹ لے کے جاتے تھے, پوری ڈیل بنا کے لے کے جاتے تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ 2000 میں نواز شریف صاحب کی اور پرویز مشرف صاحب کی جو ایک ڈیل ہوئی تھی فورن انٹرفیرنس کے نتیجے میں, غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں, وہ بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا. جی جی بالکل, وہ بعد میں دکھایا بھی گیا. اس معاملے میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسی چیز کو ذہن میں رکھا ہوا تھا, تو وہ خان صاحب سے کہتے تھے کہ سر آپ بے فکر ہو جائیں, میں ریٹن ایگریمنٹ کروں گا. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ 13ویں پوائنٹ پہ 14ویں پوائنٹ پہ آ کے تو پھنس جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ تو میں نہیں مانتا. تو اس لیے اب اس کو کوئی مانے گا تو نہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے مجھے سوال کیا اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہی آپ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس کس نے کیسے کیسے کن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اس ساری بات چیت کو انہوں نے کیوں مسترد کیا. تو یہ 3-4 مہینے پہلے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ختم ہو چکے. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل ایچ ایس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.